پھر میں آتا ہوں کسی دو بیٹھتا ہوں. ٹھیک مولانا شفیق صاحب یہ مختلف ہے آپ کے بیچ میں تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ المولانا العظیم. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ کے بیچ وہ شخصیت وہ ذات موجود ہیں جو محتاج تعارف نہیں. میری مراد پیس پارٹی کے قومی صدر لائق صد احترام علی جناب ڈاکٹر محمد ایوب سرجن صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں. آپ کی بات سننے آپ کی بات آپ سے کرنے کے لیے ہمارا قائد آپ کے بیچ میں آئے ہوئے ہیں. اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ جمال عبد الناصر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں. اور ابھی استاذ محترم حضرت علامہ سید راشد عمر مدنی صاحب سے آپ حضرات ان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ہمارے بھائی حضرت علامہ کلیم اللہ فیضی صاحب وہ بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں. ابھی میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ سورہ الرعد آیت نمبر 11 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. 11ویں پارے میں ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن وہ لا ریب کتاب کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہ ہو. اگر ہم اس گمان میں رہیں اس مغالطے میں اپنے گھر اپنی مسجدوں میں بیٹھے رہیں کہ اللہ ہماری نمازوں کی برکت سے ہمارے روزے کی برکت سے ہماری دعاؤں کی برکت سے ہماری حالتوں کو بدل دے گا تو ہم مغالطے میں ہیں دھوکے میں ہیں. اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما دیا پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 11 پر کہ بے شک میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہ ہو. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی. قرآن نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر اپنی حالت کو آپ کو بدلنی ہے تو آپ کی حالت نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے نہیں بدلے گی. دعاؤں سے آپ کی حالتیں نہیں بدلیں گی. آپ کو میدان غمل میں آنا ہوگا. میدان غمل میں آ کر کے جد و جہد کرنا ہوگا سنگھرش کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے لاہ عمل اپنانا ہوگا تب آپ کی حالت بدلے گی. قرآن کہہ رہا تب آپ کی حالت بدلے گی. اور ہم کیا کرتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں دعائیں مانگ کر کے چلے آتے ہیں. اس امید پر چلے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابھی حضرت جبریل علیہ السلام کوئی پیغام لے کر کے آ جائے. تو مسلمانوں یہ دھوکے میں نہ رہو اس مغالطے میں نہ رہو. دعاؤں سے اگر معاملہ حل ہو جاتا نماز روزے حج و زکوٰۃ سے اگر معاملہ حل ہو جاتا تو تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا گھر بار چھوڑنے کی نوبت نہ آتی. مکہ سے آپ ہجرت نہ فرماتے. میرے آقا کا گھر مکے میں تھا خاندان مکے میں تھا سارے لوگ آپ کے مکے میں تھے لیکن مکے سے آپ رات کی تاریکی میں بچتے بچاتے ہوئے تشریف لے گئے مدینہ المنورہ میں. کیا وہاں دعائیں نہیں مانگ سکتے تھے؟ حرم کعبہ تھا اللہ کا گھر تھا. حرم کعبہ تھا منا مزدلفہ تھا عرفات کا مقدس میدان تھا حجر اسود سب کچھ مکے میں تھا لیکن معاملات حل نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے. کس لیے آئے؟ تاکہ قوم کی حالت بدلے. پھر میدان غمل میں اترے. جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی اور جنگیں ہوئی. جس طریقے سے دنیا کے حالات بدلے جا سکتے اللہ کے نبی نے ہر وہ تدبیر اپنایا. الحمدللہ حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ بولو یہ کون سا گاؤں ہے؟ عاملہ. حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ اور اگر ہم اس امید وہ مستجاب الدعوات ہیں کل نبیوں کے سردار ہیں لیکن آپ نے دعاؤں پر اتفاق نہ کی صرف دعاؤں پر بھروسہ نہ کیا نماز روزہ حج و زکوٰۃ پر بھروسہ نہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میدان غمل ہے دار الاسباب ہے. یہاں ہم جو عمل کریں گے جو کام کریں گے اللہ اسی کا ہمیں جزا دے گا اسی کا سزا دے گا. اللہ کے نبی
मैदान हमल में उतरे, दुआएं भी मांगी, काम भी किया तो हालात बदले। अगर वो हालात ना बदलते तो आज हम होते, हम नहीं होते। तो बताना, आज हमारा कायद आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब इसी हालात के बदलने की फ़िक्र में है, इसी हालात की बदलने की सोच लेकर के आपके पास आया है कि आप अपनी हालात को कैसे बदलोगे। क्या मस्जिद में बैठ करके बदलोगे, मुसल्ले पर बैठ करके बदलोगे, दुआएं मांग करके बदलोगे? तो इससे मामला हल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया तो गई चांद सितारों से भी आगे और हम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हैं। तो वो दौर अब कोई मोजज़ा होने वाला नहीं है, कोई और मोजज़ा नहीं होगा। आप जो करेंगे वही होगा, आपको करना होगा, मोजज़ात आपको लाना होगा, करामतें आपको सादिर करनी होंगी, तब आपके हालात बदल सकते हैं। अब ये कह लो कि हम गैरों को वोट दे करके, गैरों की हिमायत करके हमारी हालात बदल जाएं तो बदल सकते हैं? आज देखिए, हमने 95% 2024 में वोट दिया गठबंधन को, दिया कि नहीं दिया? और इस उम्मीद पर दिया कि संविधान बच जाए, हमारे हालात बदल जाए, हमारे हालात सुधर जाएं। तो क्या हमारे हालात में सुधार हुआ? पढ़े लिखे लोग हो, मुझसे बड़े हैं आप लोग, उम्र में भी, इल्म में भी, ईमान से बताना हमारे हालात बदले? बोल दो प्यारे, बदले? किस उम्मीद पर हमने वोट दिया था? इस उम्मीद पर वोट दिया था कि हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी, हमारे मदरसे महफूज रहेंगे, हमारे इबादत खाने महफूज रहेंगे, दाढ़ी टोपी वालों को लोग इज्जत की निगाहों से देखेंगे, बावकार समझेंगे। तो ये सब हुआ? आज हमारी मस्जिदें महफूज हैं, हमारे मदरसे महफूज हैं, दाढ़ी टोपी वाले महफूज हैं? बोलो, हमारी बहन बेटियों के हिजाब महफूज हैं? इसी उम्मीद पर हमने वोट दिया था ना, इसी उम्मीद पर हमने 95% वोट किया था ना कि हमारी मस्जिदों की खुदाई रुक जाएगी, हमारे मदरसों के जांच रुक जाएंगे, दाढ़ी टोपी वालों को लोग आतंकवाद ना कहेंगे, दाढ़ी टोपी वालों को लोग हकारत भरी नजरों से ना देखेंगे, हमारी बहन बेटियों के हिजाब की तरफ किसी के हाथ ना बढ़ेंगे। क्या जिसको हमने वोट दिया है, ईमानदारी से बताओ, जिसको हमने वोट दिया उसने कभी हमारे मसाइल को रोड पे या संसद भवन में या असेंबली में कभी बोलने की कोशिश की? बोलो, कभी हमारे लिए वो खड़ा हुआ? रोड पर, मैदान में या असेंबली में, संसद भवन में कभी उसने बोलने की कोशिश की? बोलने की कोशिश की? और हम वोट किसे कर रहे हैं? उसको अपना मसीहा समझ के वोट दिए थे ना, कि मुसलमानों का मसीहा यही है, सब कुछ हमारे मामलात को ही सुलझाएगा। तो क्या किसी मामलात में हमारे खड़ा हुआ वो? तो बताओ, हमसे ज़्यादा कोई बेवकूफ़ कौम है इस दुनिया में? कौम में मुस्लिम से भी बेवकूफ़ कोई कौम है? अरे हर बिरादरी, हर ज़ात बिरादरी के लोगों ने समझ लिया, यादव भाइयों ने समझ लिया, जिन्हें हम कहते थे कि 12 बजे के बाद उनको अकल आती है ना, यही तो कहते थे, मशहूर तो यही है ना। लेकिन मुसलमान तो क़यामत तक बेअक़ला ही रह जाएगा अगर यही हालात रहा तो। जिन्हें हम कहते थे 12 बजे के बाद उनको अकल आती है, यादव भाइयों ने समझा कि नहीं समझा? उन्होंने समझा, अपनी पार्टी बनाई, अपना नेता अपनी जमात में से चुना, अपना झंडा बनाया, न किसी झंडे को, किसी और के झंडों को उन्होंने उठाया, न किसी और नेता के पीछे वो चले, न किसी और पार्टी का जिंदाबाद कहा तो अपनी पार्टी का जिंदाबाद कहा तो अपने नेता का जिंदाबाद कहा, और कहा तो अपना झंडा उठा करके जिंदाबाद का नारा लगाया। और आज वो कामयाब है कि नहीं है? हमसे बेहतर हालत में है कि नहीं है? आपका थाना कौन सा लगता है? घोसी थाने में। घोसी थाने में चले जाओ, 2-4 यादव मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? 4-6 यादव होंगे कि नहीं होंगे? तहसील में चले जाओ, घोसी तहसील भी तो है, 2-4 यादव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? किसी भी महकमे में चले जाओ, डाक खाना से लेकर के पुलिस चौकी से लेकर के पुलिस थाना तक के, तहसील से लेकर के एसडीएम डीएम ऑफिस तक, हर विभाग में, हर महकमे में यादव आपको मिल जाएंगे, यादव भाई वहाँ मौजूद होंगे। लेकिन ईमान से बताओ, क्या मुसलमान भाई भी वहाँ मिल जाएंगे आपको? आबादी हमारी ज़्यादा है कि उनकी ज़्यादा है? हमारी ज़्यादा है ना। हम क्यों नहीं हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपका बेटा आपसे सवाल कर रहा है, हम क्यों नहीं हैं? हमको यहाँ आने की ज़रूरत ना थी। मैं एक आलिम दीन हूँ, मदरसे का मैं मुदर्रिस हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा काम ना था।
ہمارا کام تھا قالا قالا رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ عز و جل، مسند پہ بیٹھ جاتا، لوگ جوتیاں سیدھا، آج بھی الحمدللہ ہمارے طالب علم جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اگر گلاس کی طرف دیکھ دیں پانی لا کر کے حاضر کر دیتے ہیں، گلی گلی جانے کی ہم کو ضرورت نہ تھی، گاؤں گاؤں جا کر کے ہم کو دھول چاٹنے کی ضرورت نہ تھی، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارا قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب کی ذات مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں۔ 20 پارٹی بنی ہے 2008 میں، 2008 سے پہلے آپ لوگ ڈاکٹر محمد ایوب کو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ کتنے لوگ جانتے تھے ذرا بتا؟ اگر اس خاموشی کے ساتھ ہم بیٹھے رہے تو آج ہماری یہ حالت ہے، آپ کی اولادوں کا حال کیا ہوگا کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا کبھی سوچا آپ نے؟ تو ذرا بول کر کے سنیے، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ پیس پارٹی کی وجہ سے تو میرا قائد نہیں پہچانا جاتا ہے نا، بلکہ پیس پارٹی ان کی وجہ سے پہچانی جانی جاتی ہے۔ یہ کرم ہے ڈاکٹر محمد ایوب کا، یہ احسان ہے ڈاکٹر محمد ایوب کا قوم مسلم پر کہ انہوں نے اپنی ایک پارٹی دی ہے، اپنی اقتدار کی بات کہی، اپنی ایک پارٹی دی ہے اور یہ بتا دیا کہ چلو تو اپنی پارٹی کے پیچھے چلو، اٹھاؤ تو اپنا جھنڈا اٹھاؤ، ہاتھوں میں ہو تو اپنا علم ہو، نیتا ہو تو اپنی جماعت میں سے ہو۔ یہ پہچان دیا کس نے؟ بول دو یار، آپ لوگ روزے سے تو نہیں ہیں؟ نہیں ہے نا؟ اس لیے میں پوچھ رہا کہ کہیں روزے سے تو نہیں ہیں؟ وہی بتائیے، صبح کا یہ حالات جو ابھی سے یہ کہہ دیجئے کہ زبان کے روزہ ہے نا، پیٹ کا نہیں لیکن زبان کا روزہ ہے ہم لوگ، تو روزہ توڑ کے بولیے۔ آپ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ یادو بھائیوں نے سمجھا ہم سے ہوشیار ہے کہ نہیں؟ وہ چمار بھائی کو دیکھ لیجئے، آج سے 25-30 سال پہلے ان کی کیا حالت تھی؟ کوئی کرسی دیتا تھا بیٹھنے کے لیے؟ اگر دے دیتا تھا تو ان کی مجال نہ تھی کہ کرسی پر بیٹھ جائے، ہمارے برابری بیٹھتے تھے، اور آج وہ اس طرح بیٹھتے ہیں اور ہم ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ ابھی علامہ استاذ محترم نے بتایا کہ ہم خیر امہ ہے نا، بہترین امت ہم ہے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں پیدا، ہم خیر امہ ہو کر کے اور ایک چمار بھائی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔ وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ وجہ اور کوئی، نہ ہم سے زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ ہم سے زیادہ کھیتی باڑی ہے، نہ ہم سے بہتر اس کے کاروبار ہے، لیکن چمار بھائیوں نے اپنی پارٹی کو پہچان لیا، اپنا نیتا پہچان لیا، اپنا جھنڈا اپنا علم پہچان لیا، آج وہ کامیاب ہے۔ ہر محکمے میں آپ کو چمار بھائی مل جائیں گے۔ ہماری تعداد 25% ہے اتر پردیش میں، یادو بھائیوں کی تعداد 7%، چمار بھائیوں کی تعداد 10 سے 11%۔ ہر محکمے میں ہر وبھاگ میں آپ کو وہ مل جائیں گے۔ ہم 25% میں رہنے کے باوجود ہمارا کہیں نام و نشان نہیں ہے، ہم کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کمی کس کی ہے؟ ڈاکٹر محمد ایوب کی کمی ہے یا ہماری آپ کی کمی ہے؟ ارے زور سے بول دو یار، آپ کی کمی، یہ کمیاں دور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ کیسے دور ہوگی؟ سمویدھان بچا کے؟ ارے سمویدھان کا ٹھیکہ ہم مسلمانوں نے اٹھا رکھا، کیا ہمارے باپ کا سمویدھان ہے کیا؟ اکیلے ہمارے باپ کا سمویدھان ہے؟ تو ٹھیکہ آپ لوگوں نے کیوں اٹھا رکھا ہے؟ جسے بچانا چاہیے آپ لوگ بچا ہی نہیں پاتے۔ مسجدیں بچانا آپ کی ذمہ داری میں، کبھی بچا پائے؟ مدرسوں کی بچانے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ بچائے؟ اس کے لیے تو آپ نہیں اٹھے کہ ہمیں سمویدھان سے بچے، یعنی سب کا سمویدھان ہے، سب کے لیے برابر کا حصہ ہے۔ ہم اپنی مسجد کی حفاظت میں کھڑے ہیں، ہم اپنے مدرسوں کی حفاظت میں کھڑے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے داڑھی اور ٹوپی کے حفاظت میں چلے، ہم اپنے بہن بیٹیوں کے حجاب کی حفاظت کے لیے کھڑے۔ کبھی آپ لوگوں نے نعرہ دیا؟ یہ نعرہ دیا تو افسوس کا مقام ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم، رب تو اتنا ناراض ہوگا ہماری قوم سے، لیکن ہاں شیطان بڑا خوش ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں شیطان خوش؟ کہ مسلمان کی عقل ماری جا چکی ہے، مسلمان کی عقل ماری جا چکی ہے، مسلمان کہیں کا نہ رہا، دنیا بھی اس کی برباد ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی جھیل رہا ہے، دنیا بھی ذلت و رسوائی کے ساتھ جی رہا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا انجام اس سے بھی زیادہ خراب ہونے والا ہے کہ نہ آپ اپنی مسجد کو بچا پاتے ہو، نہ مدرسوں کی حفاظت کر پاتے ہو، نہ اپنے آنے والے بچوں کی مستقبل کی آپ کو فکر ہے۔ تو بتاؤ یہ فکر اکیلا ڈاکٹر محمد ایوب کے ذمہ ہے؟ تو کیسے یہ معاملہ حل ہوگا؟ وہی تو ہمارا قائد آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، السلام،
آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ بھائی آپ سے پوچھ رہا ہے کوئی طریقہ ہو تو بتا دو اللہ کا واسطہ، کیسے بچے، کیسے ہماری مسجدوں کی حفاظت ہوگی، کیسے ہمارے مدرسوں کے جا چکیں گے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی، لوگ ہمیں حقارت بھری نظروں سے نہ دیکھیں، ہمیں لوگ حقارت بھری نظروں سے نہ دیکھیں، ہمیں لوگ آتنکواد نہ کہیں، آتنکوادی نہ کہیں، کوئی طریقہ ہو تو بتائیں آپ لوگ، میں آپ سے یہ طریقہ جاننے کے لیے گاؤں گاؤں جاتا ہوں، ہے کوئی طریقہ؟ ارے بتا دو پیارے جی، تو کیسے مطلب، تو اس طریقے سے ہم مارے جائیں، کاٹے جائیں، ہماری مسجدیں بلڈوزر ہمیشہ چلتا رہے؟ کوئی طریقہ تو اپنانا پڑے گا نا، ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ اگر آپ طریقہ نہیں ڈھونڈو گے تو آپ تو اپنی زندگی جی چکے ہو، آپ کی اولادیں، آپ کی اولادوں کی اولادوں کا حال کیا ہوگا؟ نہ مسجدیں ہوگی، نہ مدرسے ہوں گے، نہ ان کا نام مسلمانوں کا نام ہوگا، نام تک بدل دیا جائے گا، لباس تک بدل دیا جائے گا، اس امید میں نہ رہنا کہ مرنے کے بعد میرا بیٹا میری قبر پر آئے گا، سلام کرے گا، فاتحہ پڑھے گا، اس امید میں نہ رہنا۔ اللہ کی قسم اتنے بدتر دن آنے والے ہیں، اتنے خراب دن آنے والے ہیں کہ اس فکر کے ساتھ دنیا سے جانا، اس فکر کو لے کر کے مرنا کہ آنے والی ہماری اولادیں مسلمان ہو کے مریں گی یا مرتد ہو کر کے مریں گی، آپ کو اندازہ نہیں۔ بے شک بے شک، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں۔ سی اے اے کا جو قانون آیا ہے جانتے ہو کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کو ثبوت دینا ہے کہ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں کہ نہیں، اور کسی ذات برادری کے لوگوں کو نہیں دینا ہے۔ یکساں سول کوڈ قانون بنا ہے، کپڑا کون سا پہننا ہے حکومت بتائے گی۔ آپ جو سفید کپڑے دیکھ رہے ہو نا، سر پہ ٹوپی ہے، سفید کپڑے ہیں، صدری ہے، یہ علامہ دیکھیے عالمانہ شانوں کے ساتھ بیٹھے استاذ محترم کو دیکھ لے، کیا یہ کپڑا پہن سکتے ہیں؟ اگر قانون پاس ہو گیا تو، اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو پہن سکتے ہیں کپڑا؟ حکومت طے کرے گی کہ ہمیں سفید کپڑا پہننا یا بھگوا پہننا ہے، جو حکومت کہے گی ہمیں وہی پہننا پڑے گا۔ تو ہماری کوئی پہچان رہ جائے گی؟ ہماری کوئی شناخت رہ گئی؟ اللہ کی قسم، میرا قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب انہی فکروں کے ساتھ گاؤں گاؤں جا رہا ہے، انہی فکروں کو لے کر کے گلی گلی جا رہا ہے، دھول کھا رہا ہے، دھول چھاٹ رہا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو جو سو رہے ہیں خواب غفلت میں، میرے بھائی جو خواب غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں، انہیں ہم بیدار کر لیں، انہیں جگا دے، انہیں بتا دے، انہیں آگاہ کر دے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے، جو حکومت میں حصے دار ہوتا ہے، جو اقتدار میں ہوتا ہے، اسی کا دھرم ہوتا ہے، اسی کا دھرم محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کسی مندر کے بارے میں کاغذ کوئی پوچھتے گا؟ اور مسجد کی؟ یہ سب جانتے ہو یار، پھر بھی فکر نہیں کرتے ہو؟ سب کو یہ باتیں معلوم ہے کہ نہیں؟ تو فکر کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی قسم، بچوں کو تو جواب دینا ہی ہوگا، اور مرنے کے بعد اپنے رب کو بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کوئی اللہ کے سامنے پیشی سے بچ سکتا ہے؟ سب کی پیشی اللہ کے حضور ہوگی کہ نہیں؟ ارے بولو، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں بچ جاؤ گے؟ بچ سکتے ہو؟ یہاں تو جھوٹ اور مکاری کر کے بچ سکتے ہو، لیکن اللہ جب پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب آپ جانتے ہو، اس کے بعد بھی وہی کام کر رہے ہو۔ جسے آپ ووٹ دے رہے ہو، کیا آپ کے کسی مسائل پر وہ کھڑا ہوتا ہے؟ کسی مسئلے کا حل اس کے پاس ہے؟ اگر آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو ہماری عزت بڑھ جائے، ہمارا وقار بڑھ جائے، تو آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اولی الامر منکم، تمہارا امیر، تمہارا نیتا تمہاری جماعت میں سے ہو، تمہارا نیتا تم میں سے ہو۔ آج تک ہم نے اپنی جماعت میں سے اپنا نیتا کسی کو مانا نہیں۔ اگر ہم قرآن پر عمل کر لیتے تو یہ دن ہوتے ہمارے سامنے، یہ خراب دن ہمارے سامنے ہوتے؟ بول دو پیارے، نہیں ہوتے نا۔ تو کمی کس کی ہے؟ ڈاکٹر محمد ایوب کی؟ علامہ جمال کی؟ کس کی کمی ہے؟ تو یہ کمیاں دور کرنا چاہتے کہ نہیں؟ کیسے کریں گے؟ اللہ کا واسطہ، آپ کا یہ بیٹا آپ سے پوچھ رہا ہے، سینے میں آگ لگی ہے، دل جل رہا ہے۔ مائک لگا دو، میں بولوں گا۔ مائک لگا لیا جائے نا، لگا لے مائک، آواز جائے گی۔ لاؤ یار، آپ کا بیٹا آپ سے پوچھ رہا ہے، بتا دو اس کمیوں کو کیسے دور کرو گے؟ رہبر تو رہبر بنائیں گے تب نہ ہوگا۔ جب ہم نے 78 سالوں سے کبھی اکھلیش ابھی نہیں رہا، ہم کو نہیں، 78 سالوں سے آپ لوگوں نے رہبر بنایا، کبھی ملائم سنگھ یادو کو اپنا رہبر مانا، کبھی اکھلیش یادو جی کو اپنا رہبر مانا، کبھی بہن مایاوتی جی کو اپنا رہبر مانا، کبھی
राहुल जी को अपना रहबर माना, कभी सोनिया गांधी जी को अपना रहबर माना। आप लोगों ने रहबर तो माना 78 सालों से ना, इसमें तो कमी नहीं है। रहबर जान ही करके तो वोट कर रहे हैं। रहबर और नेता एक ही तो होता है, नेता मान ही करके तो उसको वोट दे रहे हैं। तो आप लोगों ने 78 सालों से तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, कुरान पर जब आप अमल करेंगे, हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल करेंगे, तब आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती जब तक आप कुरान और हदीस पर अमल नहीं करेंगे। कुरान कह रहा है रहबर ढूंढना है तो अपनी जमात में से ढूंढो, रहबर ढूंढना तो अपने भाइयों में रहबर तलाश करो, नेता ढूंढना है तो अपनी जमात में से नेता ढूंढो। जब तक हम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को अपना रहबर, अपना कायद ना मानेंगे, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा खून है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और अगर गैरों में जाएंगे तो कामयाब हो सकते हैं? बोलो। तो इन कैसे इस मसले का हल होगा कि हमारी मदरसों की जांच ना हो, मस्जिदों की खुदाई ना हो, दाढ़ी टोपी वालों को आतंकवादी ना कहा जाए, हमें हकारत भरी नज़रों से न देखे जाए, हमारी इज्जत बढ़ जाए, हमारा वक़ार बढ़ जाए। इसका कोई हल आप लोगों के पास है? रहबर तो आप लोग 78 साल से चुन रहे हैं, लेकिन इस मसले का हल आज तक नहीं हुआ। आज मैं पूछ रहा हूँ, आज हाल की बात कर रहा हूँ, मुस्तकबिल और माजी की बात छोड़ दीजिए। हाल में कौन सा ऐसा हम काम कर ले कि हमारी इज्जत बढ़ जाए, हमारा वक़ार बढ़ जाए, लोग हमें भी झुककर सलाम करने लगे? कोई तरीक़ा है? मैं अगर एक जी, हम लोगों से ज़्यादा एकताई किसी ज़ात बिरादरी में नहीं है। हम बता रहे, सुन लीजिए। लेकिन गैरों के तय अभी 2024 में मुसलमानों में एकजुट होकर इत्तिहाद बना करके 95% सपा गठबंधन को वोट किया है, जबकि यादव भाइयों ने भी इतना वोट नहीं दिया होगा जितना मुसलमानों ने सपा को वोट किया है। तो हमसे ज़्यादा एकता किस में है? मैं तरीक़ा बताता हूँ, अगर समझ में आएगी तो आप लोग करोगे। अल्लाह की कसम, इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी, हमारा वक़ार भी बढ़ जाएगा। मदरसों के जांच रुक जाएंगे, मस्जिदों की खुदाई बंद हो जाएगी, अगर आप लोगों ने ये काम अपना लिया तो। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप अपना लेंगे तो अपनाओगे। अभी इलेक्शन हम वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट मांगने नहीं, समझ में बात आएगी तो वोट देना, नहीं तो सोए हो सो, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, बेदार तो होना ही पड़ेगा, है कि नहीं? वो तो जो सूर फूकेंगे तो बेदार होना ही, पर सो जाओ, कोई बात नहीं। आज हमें यहाँ आने की, दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। एक आलिम दीन हो, आराम पसंद, आलिम दीन तो बड़ा आराम पसंद होता, जानते हो ना, अपने हाथ से कभी वज़ू का पानी भी नहीं लेता है। खैर कोई बात नहीं, अगर समझ गए तो ठीक है, बेदार हो गए तो ठीक है। हम भी जगाने के लिए, हमारा कायद भी आपको जगाने के लिए आया है, बेदार करने के लिए आया है। नहीं तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आखिरी मंजिल में तो है ये हैं। मैं एक तरीक़ा बता रहा हूँ, आप लोग अपनाओगे, इंशाअल्लाह इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी, वक़ार भी बढ़ जाएगा, हमारी मस्जिद और मदरसों की हिफाजत भी हो जाए। जानते हो क्या है? आप हजरात एक काम कर लें, 10 रुपये का ख़र्चा है, अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा अपने अपने मकानों के छतों पर लगा लें। ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं? कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना? नहीं सर, हम बता दें, ये वो कौम है जो अल्लाह उसके रसूल के अलावा किसी से नहीं डरती है। हाँ, मौत बरहक है और मौत अपने वक्त मुकर्ररा ही पर आएगी। कुरान कह रहा है काना बुरजम मुसद्दा, अगर तुम मजबूत महल ही में क्यों न कैद हो जाओ, लेकिन मौत वहाँ भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मरना तो यकीनी है, लेकिन इज़्ज़त की मौत मरो, इज़्ज़त की मौत मरो, ये सबसे बेहतर है। मौत तो आनी है और इस अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करके मरो, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। मुसलमानों, एक झंडा अपने अपने मकानों के छतों पे लगा लो, अपनी पार्टी, पीस पार्टी का झंडा। अल्लाह की कसम, आप बोलो या ना बोलो, लेकिन ये झंडा इस बात पर गवाही देगा, झंडा इस बात की शहादत देगा कि हम सब के मुसलमान अब ख्वाबे गफलत से बेदार हो चुका है। मुसलमान जो सोया था अब जाग चुका है, अपनी पार्टी को पहचान लिया है, अपनी क़यादत को पहचान लिया है। अगर आपने यह काम कर लिया तो ये आवाज़ सिर्फ मऊ तक ना जाएगी, आजमगढ़ तक ना पहुँचेगी, लखनऊ होते हुए दिल्ली तक जाएगी, और हर कोई आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा, आपका वक़ार बढ़ जाएगा, लोग आपको झुक करके सलाम करने लगेंगे, आपकी इज्जत बहाल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी?
عزت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے؟ اب کسی اگر سبوں نے لگا لیا تو کسی کے مجال نہ ہوگی کہ مسلمان جو کبھی سپا کی طرف جا رہا تھا، کبھی بسپا کی طرف جا رہا تھا، کبھی کانگریس کی طرف جا رہا تھا، اس نے اپنی پارٹی کی پہچان کر لی ہے، اپنے علم کی پہچان کر لی ہے، اپنے جھنڈے کی پہچان کر لی ہے۔ اب اسے ہم گمراہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی تک ہم 78 سالوں سے مسلمان کو گمراہ کر کے اس کا ووٹ لیتے رہے، اس کی حمایت لیتے رہے، اس کی طاقت لیتے رہے، لیکن آج مسلمان جاگ چکا ہے، بیدار ہو چکا ہے، اپنی پارٹی کو پہچان لیا ہے، اپنی قیادت کو جان لیا ہے۔ اب مسلمان سویا تھا، جاگ چکا ہے، اور جب مسلمان جاگے گا تو انقلاب آ کے رہے گی، انشاءاللہ انقلاب آئے گی، اور ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو کیا آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو؟ لگاؤ گے؟ اللہ اس کے رسول کا واسطہ اگر لگا لو، آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ جتنی اونچی ٹوپی، جتنی لمبی داڑھی لوگ دیکھیں گے جھک کے سلام کریں گے، کرسی چھوڑ کر کے آپ کو بٹھائیں گے، نام پوچھتے ہی آپ کے لیے کرسیاں خالی کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہی نہیں، ہماری مسجدوں کی حفاظت ہو جائے گی، کھدائی سے ہماری مسجدیں بچ جائیں گی، ہمارے مدرسوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے، اگر یہ کام ہم نے کیا تو ہماری کامیابی آج نہیں، آج اگر کر لو، ایک ہفتہ نہیں گزرے گا، ماحول بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ اسی کو تو میرا رب ارشاد فرماتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرماتا ہے میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہوں جو قوم اپنے حالت کے بدلنے کی فکر نہ کرے۔ فکر کر لو، جھنڈا لگا کر کے فکر کر لو، فکر کر لو، علم لگا کر کے فکر کر لو، اللہ آپ کی حالتوں کو بدل دے گا، قرآن کہہ رہا۔ تو کیا یہ کام کرو گے؟ لیکن ایک بات میں اور بتا دوں، آخری بات، فکر کرنا اور جھنڈا لگانا تو یہ سوچ کے نہ لگانا کہ پیس پارٹی ڈاکٹر محمد ایوب کی پارٹی ہے۔ اگر یہ سوچ کے لگاؤ گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ ہر ملت کا ہر فرد، قوم کا ہر انسان، ہر فرد اس ذمہ داری کے ساتھ جھنڈا لگائے ہے کہ الحمدللہ پیس پارٹی میری اپنی پارٹی ہے، پیس پارٹی میری اپنی پارٹی ہے، پیس پارٹی میری پارٹی ہے، یہ جھنڈا میرا جھنڈا ہے، یہ نشانی میری نشانی ہے، یہ پہچان میری پہچان ہے۔ اور ملت کا ہر فرد اپنے آپ کو ڈاکٹر محمد ایوب سمجھے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر محمد ایوب مانے کہ ہم خود ڈاکٹر محمد ایوب ہیں، کسی اور ڈاکٹر محمد ایوب کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ملت کا ہر فرد ڈاکٹر محمد ایوب بن جائے اور پیس پارٹی کو اپنی پارٹی سمجھ لے، پیس پارٹی کے جھنڈے کو اپنا جھنڈا سمجھ کر کے اپنے مکانوں کے چھتوں پہ لگا دے۔ رب کعبہ کی قسم، انقلاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ کوئی روک سکتا ہے انقلاب آنے سے؟ تو یہ لوگ آپ لوگ اپنا لوگ ہیں؟ کتنے لوگ جھنڈا لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دیں۔ سب لگا لیں گے انشاءاللہ؟ ڈریے مت، ڈرنا ہے تو رب سے ڈریے صرف۔ اللہ کے قسم مرنا تو ہے ہی نہیں، موت سے بڑی کوئی سچائی ہے؟ اتنے بڑے سرجن ہیں، روزانہ 50 آپریشن کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ موت سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے، اور زندگی سے بڑھ کر کے کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کب کہاں موت آ جائے نہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی اطباء بچا سکتے ہیں۔ تو موت سے بڑھ کر کے کوئی سچائی نہیں ہے، اور زندگی سے بڑی کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، ڈر خوف کو دل و دماغ سے نکال دو، بھروسہ رکھو تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ سینے کے اندر خوف ہو، ڈر ہو تو اپنے رب کا ڈر ہو۔ جب یہ ڈر اور خوف لے کر کے تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارا آخرت بھی بہتر ہوگا اور تمہارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ تو کیا اپنی پارٹی کا جھنڈا لگاؤ گے؟ ایک مرتبہ اور ہاتھوں کو اٹھا دو، میں دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، بہت دور سے آیا ہوں۔ بڑھنی جانتے ہیں؟ سدھارتھ نگر بڑھنی بازار، نیپال بارڈر، وہاں سے میں آیا ہوں، وہیں میں پڑھاتا ہوں۔ لیکن یہ ہمارے قائد کی محبت، ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، جب یہ قیادت کی بات کرنے لگے، اللہ کی قسم دل و جان ڈاکٹر محمد ایوب کے لیے میں نے قربان کر دیا۔ کئی میرے پاس فون آئے کہ آپ کی سرکاری نوکری ہے، نوکری کی فکر کرو، اتنا بے باکی سے نہ بولو۔ میں نے کہا مجھے رزاق میرا رب ہے، رزاق مطلق میرا رب ہے۔ جتنی روزیاں میری مقدر میں میرے رب نے لکھ دی ہے، نہ اسے یوگی جی لے سکتے ہیں، نہ مودی جی لے سکتے ہیں، نہ اکھلیش یادو، نہ راہل گاندھی جی لے سکتے ہیں۔ ہمارے رب کی لکھی ہوئی روزیاں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، جتنے ہمارے مقدر میں روزی میرا رب دے کے رہے گا۔ یہ بھروسہ لے کر کے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آپ کے بیچ میں آیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھروسے کا آپ لوگ خون نہ کرنا،
میرے اعتماد کا آپ لوگ خون نہ کرنا، میرے بھروسے کا آپ لوگ خون نہ کرنا۔ ایک عالم دین سے وعدہ کیے ہو، جھنڈا اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگا لینا، اور اس جھنڈے کا انتظام یہ بدھان سبھا ادھیکش، یہ کیا نام ہے، ثناء اللہ بھائی، یہ آپ کو جھنڈا مہیا کرا دیں گے۔ اللہ اس کے رسول کا واسطہ جھنڈا آپ لوگ لگا لینا، لگا لو گے جھنڈا، ان سے لے لینا ثناء اللہ بھائی سے، ٹھیک ہے؟ بدھان سبھا ادھیکش یہ آئیں گے جھنڈا لے کے، آپ لوگ بلا خوف، بغیر کسی ڈر کے اللہ اس کے رسول کا خوف دل میں رکھنا اور جھنڈا لگا لینا۔ اللہ کی قسم آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔